اللهم صل على محمد والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک۔ کل ہمارا آخری درس ہوگا رمضان مبارک کا، بدھ والے دن درس نہیں ہوگا، اور جمعرات والے دن انشاءاللہ اختتام قرآن مجید پر علامہ غلام شبیر صاحب انشاءاللہ مسجد کے اندر ہر سال کی طرح انشاءاللہ خوبصورت علمی خطاب فرمائیں گے۔ اگلا ترجمۃ الباب ہے۔ امام فرماتے ہیں، اور اگر تو نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کو اپنی سب سے اہم عبادت بنا لیا تو اللہ تعالیٰ تیرے دنیاوی اور اخروی تمام امور میں تجھے کفایت فرمائے گا۔ کتنا جاندار جملہ ہے۔ دیکھیں نا، سب سے اہم عبادت مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے بعد کی بات ہو رہی ہے، اور درود پاک پڑھنا یہ بھی چونکہ فرما برداری کے معنی میں آتی، سو یہ بھی عبادت کے زمرے میں آتی، کیونکہ جو چیز بھی اطاعات میں آتی ہے وہ تمام اللہ کی عبادات میں آتی۔ فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرنے کے بعد، اگر سب سے اہم عبادت آقا کی ذات پہ درود پڑھنے کو بنا لو نا، تو فرمایا کہ دنیاوی اور اخروی، یہ دو جملے، دنیاوی پریشانی بھی ساری ختم ہو جائیں اور آخرت کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں۔ اس کے نیچے نے ایک حدیث لائے ہیں حضرت ابی بن کعب، جو تراویح کے سب سے پہلے امام تھے، ان کی حدیث لائے ہیں اس کے نیچے۔ وہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کا 2/3 حصہ گزر جاتا تو گھر سے باہر تشریف لے آتے اور ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ یعنی وہ تہجد کا وقت ہو جاتا نا، تو تہجد کا وقت ایک ایسا وقت ہے، سجدہ ریزی کا سب سے خوبصورت وقت وہ ہے تہجد کا وقت، کیونکہ اس وقت نہ تو کوئی دنیاوی خیالات ہوتے ہیں۔ اس وقت بندہ جو سجدہ کرتا ہے نا، وہ خالصتاً اللہ رب العزت کے لیے ہوتا ہے، یعنی اس میں دنیاوی تخیلات کی آمیزش نہیں ہوتی۔ اور اس وقت کی فضیلت اس گھڑی کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر رات کے پچھلے پہر، یعنی کہ تہجد کا وقت جب شروع ہو جاتا ہے، ویسے تو تہجد کا وقت بندہ عشاء کے بعد تھوڑی دیر بعد سوئے اٹھ جائے تو تہجد کا وقت ہوتا ہے، میری مراد وہ جو رات 2/3 گزر گئی ہے اور اگلا حصہ یعنی فجر سے کچھ پہلے صبح صادق کا جو وقت ہوتا ہے، جس کو سحری کا وقت کہتے ہیں، آج کل ہم اٹھتے ہیں 2:30 بجے، 3 بجے، 2 بجے کے قریب، 1:30 بجے کے قریب، یہ وہ وقت ہوتا ہے، یعنی کہ جب آدھی رات گزر جاتی ہے اور رات کا دوسرا حصہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، یہ بخاری مسلم میں ہے، اللہ کی رحمت پہلے آسمان پہ نزول اجلال فرماتی ہے اپنی شان کے لائق، اور اپنے بندوں کو پکارتی ہے اور فرماتی ہے، اے بندے مانگ میں تجھے عطا کروں۔ جس وقت اللہ کی رحمت بندے کو فرما رہی ہوتی ہے کہ مانگ تجھے عطا کروں، اس وقت بندہ گہری نیند سو رہا ہوتا ہے، لیکن اس وقت میں جو کھڑے ہوتے ہیں وہ لوگ عام لوگ نہیں۔ کہتے ہیں کہ قیامت والے دن ایک ندا دی جائے گی کہ کہاں ہیں وہ لوگ جن کی کروٹیں خواب گاہوں سے جدا ہوتی تھیں، ان کے لیے آج بخشش و درگزر کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نے فیصلہ کیا۔ جن کی کروٹیں خواب گاہوں سے جدا ہوتی تھی، جب رات کا پچھلا پہر آتا ہے نا تو نیند کی لذت بڑھ جاتی، ایسا ہے کہ نہیں؟ اس وقت میں کروٹوں کا خواب گاہوں سے جدا ہو جانا، بندہ کا کروٹوں کی دنیا سے نکل آنا اور خوابوں کی دنیا سے نکل آنا، تب جب نیند کی لذت زیادہ ہو جاتی ہے اور وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا، اے مالک کریم، میں نے وہ نیند کا وہ پہلو جو سب سے لذیذ ہے وہ قربان کیا صرف تیری بارگاہ، پھر اس کو نوازشات ہوتی۔ تو یہ آقا علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ آج ہم نے سورۃ مزمل پڑھی بھی تو اس کے اندر خاص وہ ذکر ہے کہ رات کی تنہائیوں میں حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کے لیے، قیام کے لیے کھڑے رہتے۔ تو فرمایا کرتے حضور رات کے پچھلے پہر میں، اے لوگو اللہ کا ذکر کرو، ہلا دینے والی قیامت آ گئی، اس کے بعد پچھلے آنے والی آ گئی، یعنی موت اپنی سختی کے ساتھ آ گئی، اور
میرے والد نے عرض کی یا رسول اللہ بے شک میں کثرت سے، پھر وہ اپنی بات کرتے ہیں وہ میں بیان کرتا ہوں۔ اس سے پہلے جو بات میں نے کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاص اللہ کے ذکر کی ترغیب اور حکم ارشاد فرمایا، اور ساتھ قیامت کو اور موت کو یاد کیا۔ تو رات کی تنہائی میں جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے جہاں اللہ کا کثرت ذکر وظیفہ ہے، وہاں رات کو اس پہر کے اندر موت کو یاد کرنا اور قیامت کی ہولناکیوں میں اللہ کی رحمت طلب کرنا، یہ بھی بہت بڑا وظیفہ ہے۔ جب رات کو اٹھیں آنکھ کھل جائے، بلکہ الارم لگائے آنکھوں کو کھولیں، ابھی تو آنکھیں کھلی ہیں پھر تو بند ہو جانی ہے، اور جب بند ہو گئی تو اس کے بعد پھر نہیں کھلیں گی۔ جب تک آنکھیں کھلتی اور بند ہوتی ہیں ان کو یہ سمجھائیں کہ رات کے ٹائم اٹھا کریں اور اٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کریں، اور جب اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے اٹھ جائیں تو پھر اللہ کی بارگاہ میں لمبے لمبے سجدے کریں، اور اس کے بعد اس کا ذکر کریں، اور ذکر کر کے اپنی موت کو خاص یاد کریں، اور قیامت کی ہولناکیوں میں اللہ کی رحمت کو طلب کریں، اور خاتمہ بالخیر کی دعا کیا کریں۔ پھر حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں میرے والد نے عرض کی یا رسول اللہ بے شک میں کثرت سے آپ پر درود بھیجتا ہوں، پس میں آپ پر کتنا درود بھیجوں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جتنا تو بھیجنا جتنا بھیج سکتے ہو بھیجیں۔ تو میرے والد کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا میں اپنی دعا کا چوتھائی حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں خاص کر دوں؟ یعنی کہ چوتھائی یعنی کہ 3 حصے میں عبادت میں لگا دیتا ہوں، ذکر و اذکار میں، اور 1 حصہ وہ میں آپ کی ذات پہ درود۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر تو چاہے تو ایسا کر سکتا ہے، لیکن اگر تو اس میں اضافہ کر لے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا اگر میں آپ اپنی دعا کا آدھا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں خاص کر دوں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تو چاہے تو ایسا کر سکتا ہے، لیکن اگر تو اس میں اضافہ کر دے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کی اگر میں اپنی دعا کا 3/4 حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے میں خاص کر دوں، آپ نے ارشاد فرمایا اگر تو چاہے تو ایسا کر سکتا ہے، لیکن اگر زیادہ کر دے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ پھر حضرت ابی بن کعب نے عرض کی یا رسول اللہ اگر میں ساری دعا آپ پر درود بھیجنے کے لیے خاص کر دوں، تو آپ نے ارشاد فرمایا پھر تو یہ درود تیرے تمام غموں کا مداوع ہو جائے گا اور تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ حضور میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں عبادت کرنے کے بعد، تو میں کیا کروں؟ فرمایا کہ اگر ساری دعا میں ہی مجھ پر ہاتھ اٹھا کر دعا میں صرف مجھ پہ درود ہی پڑھتے رہو، تو فرمایا کہ اس سے تمہارے سارے غم دور ہو سکتے ہیں۔ ایک سوال ہوتا ہے غم دور کس نے کرنے؟ اللہ نے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کو کوئی چیز جاننے کے لیے آواز اور کلام کی حاجت ہے؟ نہیں، اللہ تو دلوں کے راز جانتا ہے، وہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، وہ تو سینوں کے راز بھی جانتا ہے۔ جو چیز ہمارے گمان میں ابھی واقع میں نہیں آئی، اس کی تخلیق ہی نہیں ہوئی، اللہ تو اس کو بھی جانتا ہے۔ یہ تو اللہ کی شان ہے۔ تو جس وقت بندہ دل میں آرزو لے کر اپنی دعا میں حضور پہ درود پڑھتا جا رہا ہے اور دل سے حال اظہار عرض کر رہا ہے، تو فرمایا کہ سارے غم مٹا دیے جائیں گے۔ پھر آگے ایک ترجمۃ الباب ہے، کہتے ہو جب تو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود بھیجے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مقام قرب مانگ، کیونکہ اسی کی وجہ سے تجھے ان کی شفاعت نصیب ہوگی اور تو کامیاب ہوگا۔ یعنی کہ جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود بھیجو تو کیا کرو؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مقام قرب بھی مانگو۔ اچھا، اس کے 2 معنی علماء نے کیے کہ درود چونکہ قرب مصطفیٰ کا ذریعہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مقام قرب و وسیلہ ضرور مانگے جو اذان کے بعد دعا مانگتے ہیں، لیکن کہا کہ درود پڑھ کے اپنی ذات کے لیے مقام قرب بھی مانگو۔ وہ کیسے؟ اے ہماری کے کریم میں نے درود پڑھا، مجھے اس درود کے صدقے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت نصیب فرما، یہ بھی دعا کیا کریں۔ پھر کہتے ہیں اور درود کو اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب حسین طریقے سے بھیجنا چاہیے، اس میں الفاظ ایسے ہوں، ان الفاظ کی بلاغت ایسی ہو، ان الفاظ میں خوبصورتی اتنی ہو، جامعیت اتنی ہو، ان الفاظ کے اندر عظمت و مصطفیٰ کی
جامعیت اور فساد اتنی ہو اس کے ساتھ درود پڑھے۔ تو کہتے ہیں کہ خوبصورت اور حسین الفاظ کے ساتھ درود بھیجے، اور تجھے چاہیے کہ تو ان پر دل اور زبان کے ساتھ درود بھیج۔ یہ ترغیب ہے کہ جب درود بھیجے تو اگر تو دل سے تخیلات نہیں مل رہے، دل کے حال جو ہے وہ زبان کے طریق پہ غالب نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے درود کا اجر نہیں ملے گا، درود منہ سے نکلا تو اس کا اجر ملتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ نہیں، جب تو درود پڑھے تو جو لب تیرے حرکت کر کے حقیقت بیان کر رہے ہیں، دل اس کی پوری تصدیق کر رہا ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مطلب بھی تسبیح ہاتھ میں ہے اور تخیلات کہیں دنیاوی کام کاروبار ہے، میل ملاپ رشتہ داری دوست احباب ادھر گئی ہوئی ہے، طبیعت تخیلات سارے ادھر گئے ہوئے ہیں اور ہاتھ کے اندر تسبیح اور درود پڑھا جا رہا ہے۔ فرمایا نہیں، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو راہ پر پورے گامزن نہیں ہوئے، یہ ان کا طریقہ ہے کہ تسبیح ہے پر دل مائل نہیں ہے۔ جب تسبیح ہاتھ میں ہو اور آپ ذکر کر رہے ہیں، چاہے اللہ کا یا اس کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ذکر کر رہے ہیں تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ نے پوری توجہ دینی ہے، توجہ کی مداومت ساری اوپر ہونی چاہیے ذکر کے، اگر آپ اس کی برکتیں لینا چاہتے۔ تو کہا کہ جب درود پڑھو تو صرف زبان کی حد تک نہ پڑھو، بلکہ دل پوری اپنی تصدیق صرف کرے ان جملوں کے اوپر جو زبان سے نکل رہے ہیں۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی درود پڑھیں نا تو اس کا ترجمہ لے لیں۔ میں آپ کو ہم اکثر بیشتر جو ہے وہ درود پاک یہ پڑھا جاتا ہے، محافل کے اندر بھی ہم پڑھتے ہیں، درود تاج پڑھتے ہیں ہم۔ بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، کبھی درود تاج کا ترجمہ لے کر نہ خدا کی قسم پڑھیں، طبیعت آشش نہ کر اٹھے تو پھر کہیے۔ بلاغت میں اتنے جامع لفظ بہت کم ملتے ہیں، تو کبھی درود تاج لے لیں اور اس کو پڑھنا ہے، درود کو عربی میں بھی پڑھنا ہے، نیچے اس کا ترجمہ پڑھتے جانا۔ میں کہتا ہوں جو ترجمہ ہوگا نا وہ آپ کے دل کو مائل کرے گا اس طرف۔ بعض مرتبہ ہم عربی پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن چونکہ عربی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اس لیے دل کی تصدیق اور دل اس طرح متوجہ نہیں ہوتا، اور جب بندہ اس کا ترجمہ یاد کر لے تو پھر آپ دیکھیں کیسے دل کی اچھلن بھی ان الفاظ کے ساتھ مل جائے گی۔ مطلب آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ دیکھیں سورۃ فاتحہ ہے، آپ بغیر فاتحہ بغیر ترجمے کے پڑھیں گے تو نماز میں سرور تو آئے گا لیکن سرور کی ایک حد ہوگی۔ اور اگر آپ اس سورۃ فاتحہ کا ترجمہ یاد کر لیں اور یاد کرنے کے بعد پھر کہیں الحمدللہ رب العالمین، اب وہ ترجمہ آئے گا نا تو وہ سرور حدود سے گزر جائے گا، وہ جنون میں بدلنا شروع ہو جائے گا۔ تو کہا کہ حسین طریقے سے درود بھیجو، اور جب درود بھیجو دل اور زبان کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجو، کیونکہ تیرا درود ان کے پاس پہنچتا ہے، حالانکہ آپ اپنی قبر انور میں جلوہ افروز ہیں، تیرا نام بھی آپ کی روح پرفتوح کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ کتنی پیاری ترغیب ہے اے بندے کہ جب تو اور تیرا نام ایون کہ دیگر حدیثوں کو پڑھے، والد کا نام، پتہ ہے اس درود کے ذریعے حضور کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، تو اس درود کے اندر کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں ہونی چاہیے، یعنی یہ درود اس حال میں پیش نہ ہو کہ یہ صرف زبان سے پڑھا گیا ہے، اس میں ذہنی اور قلبی کوئی رجحان تباہ نہیں تھا، اس انداز میں درود پیش نہ ہو۔ جب درود بارگاہ رسالت مآب میں پیش ہو تو پتہ چلے کہ ذہنی پوری مداومت اور قلبی پوری تصدیق کے ساتھ یہ درود پڑھا گیا ہے، یعنی دل کا جنون بھی ساتھ تھا اور ذہنی علم اور تدبر جو تھا اس کی مداومت بھی ساتھ تھی۔ اس کے لیے میں نے آپ کو کہا کہ چاہے 2 لائن کا درود پڑھے، مطلب صلی اللہ علی محمد، اس کا ترجمہ یاد کرنا مسئلہ ہی کیا ہے؟ درود ہو اے وہ ذات جس کی کوئی مثال نہیں ہے کائنات میں، ان پر لفظ محمد کا ترجمہ ہے نا، یعنی کہ اے وہ ذات جس کی بار بار تعریف کی جائے، صلی اللہ علی محمد، ٹھیک ہے؟ تو اس کا ترجمہ بہت آسان ہے، ایک لفظ میں یاد کرنا کوئی مسئلہ نہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، درود اور سلام ہو اے نبی مکرم آپ کی ذات اقدس، اے رسول معظم آپ کی ذات اقدس۔ تو ترجمہ یاد کر لیں، جب آپ ترجمہ یاد کریں گے تو پھر آپ دیکھیے گا دل کا میلان دیکھیے گا اور ذہنی مداومت دیکھیے گا، اور جب بندہ اس انداز میں درود پاک پڑھتا ہے، درود پڑھنے کی لذت بڑھ جاتی ہے۔
ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں، اس پر نیچے انہوں نے روایت کی ہے، اس پر آج کا درس ختم ہو جائے گا۔ روایت کرتے ہیں جس کو امام بزار نے اپنی مسند بزار میں روایت کیا، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوقات کی آوازوں کو سننے سمجھنے کی قوت عطا فرمائی۔ پس قیامت کے دن تک جو بھی مجھ پر درود بھیجے گا وہ فرشتہ اس درود بھیجنے والے کا نام اور اس کے والد کا نام مجھے پہنچائے گا اور کہے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ یہ پورے متن کے ساتھ حدیث آ گئی مسند بزار کے حوالے سے، اور اس کو پھر الترغیب والترہیب کے اندر امام منذری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت کیا، مجموع الزوائد کے اندر امام حیثمی نے بھی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو روایت کیا، اور پھر اسی طرح کئی ائمہ کرام نے اس حدیث پاک کو روایت کیا، کنز العمال جیسی کتابوں میں بھی ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ فرشتہ قبر انور پہ کھڑا ہو کر ساری کائنات کا درود سنتا ہے اور حضور کی بارگاہ میں جب پیش کرتا ہے تو نام بھی پیش کرتا ہے اور والد کا نام بھی پیش کرتا ہے۔ لہذا درود پاک کو جتنا مخلصانہ طریق پر، جتنا خالص کر کے اور جتنا جامع کر کے پڑھیں گے اتنے ہی خوبصورت انداز میں جب آپ کا تعارف ہوگا تو حضور کی بارگاہ میں غلام کی عزت بڑھ جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔